بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بنا ادھورا ہے۔ سب سے زیادہ خوشحال زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو، بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ وہ دکھ جو تمہیں رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم صرف تہجد میں موجود ہے، کیونکہ تمہارا اللہ نہ ہی تمہیں چھوڑتا اور نہ ہی تم سے بیزار ہوتا ہے۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو، فجر کی نماز قائم کر لو، کیونکہ جو سکون فجر کی نماز میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتا۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشیں اسے بند ہوتے ہیں، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کی طرف سے کھل جاتی ہے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں، خوش نصیب لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کریں، یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑے کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ کوئی قیمتی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ ہم نے آداب کے چکر میں قرآن پاک اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ قرآن سے بڑھ کر تم اپنے ساتھ کسی کو وفادار نہیں پاؤ گے۔ یہ تمہارا اس وقت ساتھ دے گا جب ساری دنیا تم سے منہ موڑ چکی ہوگی۔ صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے اور دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل پریشان نہیں ہوا کرتے۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیروں میں گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو تمہارے دل میں خواہش ہو وہ رب اس سے واقف نہیں؟ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا اور بہتری، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاص اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کو عزت نہیں دے سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ جھولیاں بھر دی جاتی اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا، اسے کہتے ہیں تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے، اس لیے ہمیشہ اپنے دل کا حال اللہ کو سنائیں۔ انسان کی طاقت اور بساط اتنی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے، اور انسان کا تکبر ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے خاص ہیں، یعنی بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ جو لوگوں کے درد کو محسوس کرتے ہیں وہ دوسروں کی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ انسان بھی عجیب ہے، اخبار کی جھوٹی خبریں خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن پاک کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، ایک مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا اور تیسری والد کی بیٹی کے لیے دعا۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو رب تمہارے دل اور لبوں پر دعا کا خیال لا سکتا ہے وہ تمہارے نصیب میں تمہاری چاہت کو لکھنے پر بھی قادر ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو اور دعا کرتے رہو۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔
اللہ ہمارے دلوں اور ذہنوں کو خوبصورت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدق دل سے آمین کہو۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجیے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔